Assalamu alaikum everyone. Today we are formally going to start the first module of our lecture series, Individual and Society. اور اس ماڈیول میں جو ہمارا پہلا ٹاپک ہوگا جو ہم کور کریں گے وہ ہوگا سوشلائزیشن کا. تو آج کے لیکچر کا یہ ایجنڈا ہوگا کہ سب سے پہلے ہم میننگ اینڈ ڈیفینیشن آف سوشلائزیشن اس کو سمجھیں گے. نیچر ورسز نرچر ڈیبیٹ ایکچولی ہے کیا, سوشلائزیشن کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے, اس کی تھیوریٹیکل لنک کیا ہے وہ سمجھیں گے, اور پھر فائنلی ہم سوشلائزیشن کی سگنیفیکینس, اس کے فنکشنز, معاشرے میں وہ کیا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے یہ فینومینن, اس پہ بات چیت کریں گے. تو چلیں ہم اپنے پہلے تھیم سے سٹارٹ کرتے ہیں, دیٹ از واٹ از سوشلائزیشن. سوشلائزیشن کی فارمل ڈیفینیشن سنانے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہوں گا, دا اسٹوری آف ایزابیل. ایزابیل ایک چھوٹی بچی تھی جس کو اس کے گرینڈ پیرنٹس نے ایزابیل کو بھی اور ایزابیل کی مدر کو بھی ایک تنہا روم میں قید رکھا 6 سال تک, because they considered Isabel to be the illegitimate child of their daughter, and out of shame کہ معاشرے میں ہماری عزت خراب ہوگی, اس حوالے سے انہوں نے اس بات کو پبلک ہونے سے بچانے کے لیے ماں اور بچی دونوں کو 6 سال تک ایک ڈارک روم میں جو ہے وہ قید رکھا. اور اتھارٹیز کو اس کے بارے میں تب پتہ لگا جب ماں فائنلی she was able to escape after 6 years. تو ایزابیل کو جب اتھارٹیز نے بازیاب کرایا تو اس وقت 6 سال کی ایک گرون اپ بچی بن چکی تھی, لیکن اس وقت بھی وہ نہ تو صحیح طریقے سے سن سکتی تھی, she couldn't even understand the gestures. جو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ایک 6 سال کے بچے سے ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے کہ اس کا اس 6 سال بعد یہ کمپریہنشن لیول بن چکا ہوگا, وہ اپنے ارد گرد چیزوں کو اس طریقے سے پرسیو کرے گا. ایزابیل نے وہ ساری کوگنیٹیو جو اسکلز ہیں وہ ایزابیل کی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی. شی ڈسپلیڈ اے فیئر آف اسٹرینجرز, بالکل اس طرح جس طریقے سے اس ٹائم کے سوشیولوجسٹ یا سائیکالوجسٹ نے ایزابیل کے لیے ٹرم یوز کی وائلڈ اینیمل کی, جس طریقے سے بالکل ایک وائلڈ اینیمل جنگل میں انسانوں کے اراؤنڈ بہیو کرتا ہے, ان سے ڈرتا ہے, ایون قریب آئے تو حملہ کر دیتا ہے. ایون ایزابیل کے چلنے پھرنے کا انداز جو ہے وہ بھی انسانوں کی طرح نہیں بنا تھا. سو بائی آل دا ڈیفینیشنز اینڈ اسٹینڈرڈز جو ایک ہیومن بینگ کو جس سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں اس وقت کے سوشیولوجسٹ کے لحاظ سے ایزابیل although she was a grown up child of 6 years, وہ اس طریقے سے اپنے باقی بچوں کی جو سملر ایج کی ہیں اتنی انسان نہیں بنی تھی, وہ ہیومن بینگ نہیں بنی تھی جتنا ایک 6 سال کے بچے کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا تھی کہ ظاہر ہے وہ 6 سال تک سارے ہیومن کانٹیکٹ سے ڈائیورسڈ رہی, انٹریکشن نہیں کر پائی, فرینڈز نہیں بنا پائی, نہ وہ اسکول گئی, اپنی ماں کے علاوہ اس کا اور کوئی تعلق نہیں تھا آؤٹ سائڈ ورلڈ کے ساتھ. تو وہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ, سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ایک ہوتی ہے وہ ایزابیل کی کبھی اس طریقے سے نہیں ہو پائی. تو یہ ایزابیل کی ایک سٹوری تھی جس کا آگے میں لنک آپ کو سوشلائزیشن کے پروسیس کے ساتھ بتاؤں گا. سملرلی یہ ایک 2 موویز ہیں, دا روم اور اینڈ دا وائلڈ چائلڈ, یہ بھی بالکل اسی تھیم سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں روم پرٹیکولرلی کہ جب سوشلائزیشن کا پروسیس کسی بچے کا بگننگ سے سٹارٹ نہیں ہو پاتا تو کس طرح کے مسائل کا دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس بچے کو آگے جا کر اپنی ایڈلٹ لائف میں, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ہم سوشلائزیشن کی فارمل ڈیفینیشن پہ آتے ہیں. سو اٹ از دا پروسیس تھرو وچ اے پرسن فرام برتھ ٹو ڈیتھ انٹرنلائزز دا نارمس, کسٹمز, ویلیوز اینڈ رولز آف سوسائٹی ان وچ ہی اور شی لیوز. ٹھیک ہے, تو ایک انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک یہ سوشلائزیشن کا عمل جاری رہتا ہے. اس کے تھرو جو سوسائٹی کی ساری نارمز ہیں, جو چیزیں نارمل سمجھی جاتی ہیں, ڈیزائریبل سمجھی جاتی ہیں, جو اس معاشرے کے رسم و رواج ہیں, جو وہاں کے رولز ہیں, سوشل رولز ہیں, ڈفرینٹ پروفیشنل رولز ہو گئے یا فیملی کے رولز ہو گئے, وہ سارا کچھ جو ہے وہ انٹرنلائز کرتا ہے, سیکھتا ہے, اپنے دماغ میں انکارپوریٹ کرتا ہے. یہ وہ پروسیس ہے جس کے تھرو سوسائٹی اپنے نیولی انکارپوریٹڈ ممبرز میں, جو نئے اس سوسائٹی میں آئے ہیں بچے, ان تک اپنی سوشل اور کلچرل ویلیوز ٹرانسمٹ کرتی ہے تاکہ وہ بڑے ہو کے اس سوسائٹی میں ایز پروڈکٹیو ممبرز اسموتھلی فنکشن کر سکیں. یہ ایک سوشلائزیشن کی فارمل ڈیفینیشن ہے اکارڈنگ ٹو ہورٹن اینڈ ہنٹ. اس کی ایک بڑی اچھی سٹوری میں نے آپ کو ایزابیل کی بھی سنا دی تھی. جو سوشلائزیشن کی تھیوریٹیکل انڈر پیننگ ہے وہ بیسیکلی ہمیں نیچر ورسز نرچر ڈیبیٹ میں ملتی ہے. یہ جینڈر اسٹڈیز میں بھی یہ ڈیبیٹ ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن اس کی جو روٹس ہیں وہ ایکچولی سوشیولوجی کے سبجیکٹ میں.
تو یہ ڈبیٹ بیسیکلی ان 6 کوشچن جو میں نے یہاں لکھے ہیں ان کا آنسر تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو انسان کی بیہیویئر اور پرسنالٹی کو شیپ کرتی ہے. آر سوشل رولز انفلوئنسڈ بائی جینیٹکس؟ کیا ہمارے جینس میں نیچرل فیکٹرز میں ہی یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ ہم نے کس طرح کا انسان بننا ہے, ہمارا کیا انٹیلیجنس لیول ہوگا, کیا ایسپریشنز ہوں گی, کیا ہماری ایک سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہوگی, کیا یہ سب کچھ نیچرل فیکٹرز ڈیٹرمن کرتے ہیں لائک جینیٹکس, یا یہ کہ یہ سوشل کنسٹرکٹس ہوتے ہیں, ہمارے یہ سارے رولز, ہماری یہ ساری ایسپریشنز, ہماری پوری پرسنالٹی جو کلچر اور انوائرمنٹ بناتے ہیں. تو ان دو یہ متضاد پوائنٹ آف ویوز کے درمیان یہ بیسیکلی بحث ہے, جس کے مزید آگے کوشچنز آپ دیکھیں کہ آر وی دا وے وی آر بیکاز وی ور بورن دیٹ وے اور بیکاز آف دا وے وی ور ریزڈ, کہ ہم آج جو ہیں, آپ میں سے جس بھی انسان کی جس طرح کی پرسنالٹی ہے, کیا یہ پیدائش کے زمانے سے ہی لکھ دی گئی تھی کہ آپ نے ایسا ہونا ہے, یا یہ کہ آپ کی اپ برنگنگ کا عمل تھا جس نے آپ کو ایسا بنایا ہے. ٹھیک ہے, اگر ایسا ہے کہ نیچرل فیکٹرز ڈیٹرمن کرتے ہیں تو ایسا کیوں ہے پھر کہ بعض دفعہ آئیڈینٹیکل ٹوینز جن کا بایولوجیکل میک اپ ایگزیکٹلی سیم ہوتا ہے ڈاؤن ٹو دا جینیٹک کوڈ, وہ بھی بعض دفعہ بڑے ہو کر ان کی کنٹراسٹنگ اور ڈفرینٹ پرسنالٹیز نکل آتی ہیں, بالکل ایک دوسرے کے بالکل متضاد بن جاتے ہیں وہ. تو اگر نیچرل فیکٹرز ڈیٹرمن کرتے ہیں تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے پھر اسی طرح ایک جینڈر کا جو آئیڈیا ہے, ایک مین اور وومن, ایک مین سے جس طرح کی ایکسپیکٹیشنز ہوں گی سوسائٹی میں کہ وہ اس طرح بیہیو کرے, سرٹن رولز انڈرٹیک کرے, اسی طرح عورتوں سے کچھ ایکسپیکٹیشن وابستہ ہوتی ہیں, کیا وہ بھی سوشل کنسٹرکٹس ہیں یا وہ بھی نیچرل بایولوجیکل جو ہمارا سیکچول آرگنز ہوتے ہیں وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں. اور یہ کہ اس ڈیبیٹ کی مورل سگنیفیکینس کیا ہے, اس کو ہم آگے جا کے جب ہم ایجنٹس پڑھ رہے ہوں گے, سگنیفیکینس پڑھ رہے ہوں گے, اس میں سوشل پرابلمس کے ساتھ بھی لنک کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ڈیبیٹ آخر امپورٹنٹ کیوں ہے سوشلائزیشن کے حوالے سے. تو یہاں پہ اتنا بتا دینا آپ لوگوں کے لیے کافی ہوگا بس کہ جو سوشلائزیشن کا یہ پروسیس ہے نا, یہ بیسیکلی نرچر والی سائڈ پہ ہے اس ڈیبیٹ کے پیراڈائم میں. بیکاز سوشلائزیشن یہ کلیم کرے گا, جیسے ہم آگے دیکھیں گے, کہ یہ ڈفرینٹ ایجنٹس آف سوشلائزیشن ہوتے ہیں, فیملی, ایجوکیشن, آپ کا ریلیجن, آپ کا کلچر, گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس, میڈیا, یہ سارے ایجنٹس آف سوشلائزیشن ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی انسان کی بیہیویئر کو, اس کے ورلڈ ویو کو, اس کی پرسنالٹی کو شیپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سوشلائزیشن جو ہے وہ اس ڈیبیٹ میں نرچر والی سائڈ پہ لائی کرتا ہے. تو اس لیے یہ سوشلائزیشن کی تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ سمجھنے کے لیے نیچر ورسز نرچر ڈیبیٹ کو سمجھنا بہت ضروری تھا. اب ہم اس لیکچر کا آخری وہ تھیم دیکھ لیتے ہیں کہ سوشلائزیشن کی سگنیفیکینس کیا ہے, فنکشنز کیا ہے. آلدو وہ ہم کافی ڈیٹیل میں اس کی ڈیفینیشن میں اور ایزابیل کی کیس اسٹڈی میں بھی دیکھ چکے ہیں, لیکن یہاں ذرا ان کو فارملائز کرتے ہیں ود ایگزامپلز. سوشیولوجی میں جب بھی آپ کوئی آرگومنٹ کلیم کریں گے, کوئی پوائنٹ لکھیں گے, تو اس کے ساتھ جتنی آپ اپنی ایگزامپلز ڈائیورس کریں گے, لکھیں گے, زیادہ لکھیں گے, اتنا زیادہ ایگزامینر کو میسج آئے گا کہ آپ کی اس ٹاپک پر بہت اچھی گرپ ہے. تو ایگزامپلز آر ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, تو سوشلائزیشن کی سب سے جو بڑی اہمیت ہے جو کہ ہم دیکھ بھی چکے ہیں پہلے, کہ اٹ از of paramount importance for the psychological and personality development of individuals. سوشلائزیشن کے بغیر ایک انسان اپنے بطور ہیومن بینگ جو اس کا نیچرل پوٹینشیل ہے, جو چاہے جینس نے اس کے اندر فٹ کر بھی دیا ہے, اگر تو سوشلائزیشن سے وہ پالش نہیں ہوگا, نرچر نہیں ہوگا, تو کبھی بھی وہ انسان اپنے اس پوٹینشیل کو ریئلائز نہیں کر پائے گا, اور نہ ہی اپنی فیکلٹیز ڈیولپ کر پائے گا, لسننگ کی, ہیئرنگ کی, بات چیت کی, کریٹیکل تھنکنگ کی. جس طریقے سے ہم نے وہ ایزابیل کی کیس ایگزامپلس میں بھی دیکھا کہ چونکہ اس کی سوشلائزیشن نہیں ہوئی تھی پراپرلی, تو اس لیے وہ ساری فیکلٹیز جو ہیں وہ اس کی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی. تو سوشلائزیشن سے کیوں بیسیکلی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے لوگوں کی, کیونکہ وہ ریگولر سوشل انٹریکشن سوشلائزیشن کے عمل میں وہ اس کا وہ فیس کرتے ہیں. دا ہولڈنگ, ہگنگ, ٹاکنگ اینڈ دی ایکسپلینیشنز اینڈ ڈیمونسٹریشنز گیون ٹو دا موسٹ ینگ چلڈرن, یہ جو ان کے ماں باپ انہیں سٹارٹ سے ہی یہ ساری چیزیں کرنا سکھاتے ہیں, ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, یہ اگر نہ ہو تو اس کے بغیر وہ ایون چلنا نہیں سیکھ سکتے, بولنا نہیں سیکھ سکتے, انٹریکٹ کرنا نہیں سیکھ سکتے, اور دنیا کو سمجھنا نہیں سیکھ سکتے. تو ایک سوشلائزیشن کی سب سے بڑی امپورٹنس یہ ہے. دوسرا ہے کہ سوشلائزیشن ہی وہ پروسیس ہے جو انسانوں کو بیہیویئرل اور ایموشنل کنٹرول سکھاتا ہے. سوشلائزیشن کے تھرو انسان سیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ایموشنز کو چینلائز کس طرح سے کرنا ہے, کیونکہ ادروائز انسانوں میں اور وائلڈ اینیملز میں پھر کیا فرق ہوگا جو کہ اپنی بیسک انسٹنکٹس کے اکارڈنگ ہی جو ہے وہ ایکٹ کرتے ہیں. تو سوشلائزیشن انسانوں کو انسٹنکٹس کو اور ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا سکھاتی ہے ڈفرینٹ سچویشنز میں. مثال اس کی کیا ہے کہ ایک بچہ یہ کیسے سیکھتا ہے
کہ جب مجھے غصہ آ رہا ہے تو اس کیس میں نے کیا کرنا ہے. ہو سکتا ہے بچے کا جو فرسٹ نیچرل انسٹنکٹ ہوگی وہ تو یہ کہ میں کسی کو ہٹ کر دوں, چیخوں چلاؤں, کسی کی بے عزتی کر دوں. لیکن یہ ایموشنز کو چینلائز کرنا اس کے پیرنٹس اسے سکھائیں گے کہ جب امپلسively ایکٹ کرنے کی ارج ہو تو کیسے غصے کو کنٹرول کرنا ہے, رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہاتھ سے نہیں جانے دینا, دوسروں کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ میں نہیں انوالو ہونا اور ان کی انسلٹ نہیں کرنی. یہ چیزیں سوشلائزیشن سکھاتی ہے. تیسرا یہ کہ سوشلائزیشن سکھاتی ہے ہمیں ہماری کانشنس اور مورل کوڈ. جیسے جیسے لوگ ایک سوسائٹی میں بڑے ہوتے ہیں تو اس سوسائٹی میں وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ڈیزائریبل انڈیزائریبل چیزیں کیا ہیں. زیادہ تر لوگ کس چیز کو اچھا مانتے ہیں, کس چیز کو برا مانتے ہیں, کیونکہ وہ اسی سوسائٹی میں فٹ ان کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو سوشلائزیشن ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن سے, فیملی سے, ایجوکیشن سے, مذہب سے, اس تک یہ اچھے برے کا نالج امپارٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, مثال اس کی ونس اگین کہ پاکستانی سوسائٹی میں ایک بچے کو سٹارٹ سے ہی جو ایکسیپٹیبل مورل کوڈ ہے ہماری سوسائٹی کا وہ سکھا دیا جاتا ہے. اسے بتایا جاتا ہے کہ بڑوں کی عزت کرنی ہے, الکوہل اوائڈ کرنا ہے, ضرورت مند کی مدد کرنی ہے. یہ ساری چیزیں اگر سوشلائزیشن کا پروسیس اسے نہیں سکھائے گا تو وہ بچہ کبھی ان کی امپورٹنس انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں پائے گا. چوتھی سوشلائزیشن کی جو سگنیفیکینس کے حوالے سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اٹ پریپیئرز پیپل ٹو پرفارم ویریس سوشل رولز. جو بڑے ہو کے انہوں نے معاشرے میں ذمہ داریاں نبھانی ہے, جو کہ آپ کے آکوپیشنل رولز ہو سکتے ہیں, پروفیشنل, آپ کے جینڈر رولز ہو سکتے ہیں کہ بڑے ہو کے ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف فار انسٹنس آپ نے کیسا رول نبھانا ہے, یا ایک رول آف انسٹیٹیوشن سچ ایز میرج اینڈ پیرنٹہڈ. تو ان سب کی جو آپ کہہ لیں کہ ٹریننگ ہے کہ ان ساری انسٹیٹیوشنز میں سوشل سیٹنگ میں کیسے پرفارم کرنا ہے بڑے ہو کے, یہ آپ لوگوں کو سٹارٹ سے ہی ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن سکھاتے ہیں, جس کی وجہ سے بڑے ہو کے آپ کے رولز اچھے طریقے سے فلفل کر پاتے ہیں. اگزامپل اس کی بڑی کہ آپ کو پتا ہوگا کہ شروع کے لیول سے ہی فیملی میں جو بچوں کے لیے ان کے جو پیرنٹس ہیں ٹوائز سلیکٹ کرتے ہیں, گیم سلیکٹ کرتے ہیں, دے آر ایکچولی انٹینڈیڈ ٹو سوشلائز دیم انٹو اپروپریٹ جینڈر رولز. لڑکوں کو فار ایگزامپل GI جو دیے جائیں گے, رائفلز دی جائیں گی, ٹینکس والے ٹوائز دیے جائیں گے, تاکہ ان کا جو کمپیٹیٹیو ایلیمنٹ ہے پرسنالٹی کا, ایگریشن والا, وہ ذرا باہر آئے. لڑکیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ پنک کلر, باربی ڈولز, اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں, زیادہ دی جاتی ہیں, تاکہ ان کا وہ نزاکت والا ایلیمنٹ جو ہے اور یہ کہ ان کا جو ایک آپ کہہ لیں ایمپتھی والا ایلیمنٹ ہے وہ ذرا انہانس ہو. تو یہ اپروپریٹ جینڈر رولز جو ہماری سوسائٹی میں مرد اور عورت کے لحاظ سے سمجھے جاتے ہیں اپروپریٹ, ان کو سوشلائز کیا جاتا ہے بچوں کو فرام دا ویری بگننگ فیملی کے انسٹیٹیوشنز کے تھرو, سوشلائزیشن کے پروسیس کے تھرو. پانچواں ہے کہ سوشلائزیشن ایک امپورٹنٹ سورس ہے, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بیسیکلی ہماری زندگی کا میننگ اور ویلیو جو ہے وہ کیا چیزیں پرووائڈ کریں گی. سوشلائزیشن ہی ہمیں بتاتا ہے. تو سوشلائزیشن کے تھرو لوگ یہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ میرے معاشرے میں کیا امپورٹنٹ ہے, کیا ویلیوڈ ہے, کس چیز کی زیادہ امپورٹنس ہے, تو مجھے بھی یہ کرنی چاہیے. تو فار انسٹنس ہمارے معاشرے میں فار ایگزامپل ریلیجن از ویلیوڈ ایز دا موسٹ امپورٹنٹ سورس ٹو ڈیرائیو میننگ آف لائف. ٹھیک ہے, تو یہ سوشلائزیشن نے یوزنگ کلچر ہم تک یہ ٹول پہنچایا کہ ہمارے معاشرے میں, پاکستانی معاشرے میں ریلیجن جو ہے وہ سب سے زیادہ اسے ویلیو دی جائے گی, اس سے میننگ آف لائف آپ نے نکالنا ہے, اور ہم لوگ کرتے ہیں. سٹارٹ سے ہی ہمیں پتا ہے کہ ریلیجیس پروسیس میں ہم انوالو ہوتے ہیں, گھر سے لے کر مسجد تک. پھر یہ کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ پروفیشنز ہیں لائک ڈاکٹر کا ہونا, بیوروکریٹ کا ہونا, ٹیچر کا ہونا, یہ زیادہ رسپیکٹ انہیں دی جاتی ہے باقی پروفیشنز کی نسبت. ہم صحیح غلط کی بحث نہیں کر رہے, ہمارا کام بطور سوشیولوجسٹ چیزوں کو اینالائز کرنا ہے the way they are. تو اگر کسی سوسائٹی میں سرٹن یہ اس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں تو ہمارا کام بینگ سوشیولوجسٹ صرف ان کو سمجھنا اور ان کا لنک ڈرا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ سوشلائزیشن نے بیسیکلی یہ کلٹیویٹ کیا ہمارے اندر, ہمیں یہ پتا لگا کہ یہ سرٹن چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ویلیوڈ ہیں باقی چیزوں کی نسبت. اور فائنلی جو سوشلائزیشن کا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کی سگنیفیکینس کے حوالے سے وہ یہ کہ یہ سوشل آرڈر پرزرو کرنے کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے, کیونکہ یہ ایک سوشل کنٹرول کا میکینزم ہے نا, کہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اہم ہے, یہ ڈیزائریبل ہے, انہیں سوشل رولز میں جو ہے وہ کنڈیشن کیا جا رہا ہے, انہیں مورل کوڈ سکھایا جا رہا ہے. تو ایک طریقے سے ایک سوشل کنٹرول کا میکینزم بنا ہوا ہے کہ جس میں کوئی زیادہ ریڈیکل چینجز نہ آ جائے. جو نئے لوگ انکارپوریٹ ہو رہے ہیں سوسائٹی میں, وہ اس سوسائٹی کے ہی ایک فریم ورک کے اندر آپریٹ کریں اور اس میں ایزیلی ایڈجسٹ ہو پائے. تو یہ سوشل کنٹینیوٹی کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے, سوشل آرڈر مینٹین کرنے کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ معاشرہ سٹیبل رہے.
فار ایگزامپل شروع سے ہی سوشلائزیشن کے تھرو ہمارے دماغ میں یہ چیز کنڈیشن کی جاتی ہے، فیئر آف پنشمنٹ، کہ اگر قانون توڑو گے تو اسٹیٹ آپ کو پنشمنٹ دے گی. ٹھیک ہے، تو یہ آئیڈیا جو ہمارے ذہنوں میں کنڈیشن کیا جاتا ہے یہ ایز اے ڈیٹرنٹ ایکٹ کرتا ہے اور ہمیں لا ابائڈنگ سٹیزنز بناتا ہے تاکہ ہم معاشرے کو اسٹیبل رکھ سکیں. تو سوشلائزیشن کے بغیر ایک معاشرے کی کنٹینیوٹی اور اسٹیبلٹی بہت مشکل ہوگی. تو یہ ہمارا سوشلائزیشن کے ٹاپک کا پہلا ماڈیول تھا جس میں ہم نے سگنیفیکینس دیکھی سوشلائزیشن کی، نیچر ورسز نیچر ڈیبیٹ دیکھی اور یہ کہ سوشلائزیشن کا مطلب سمجھا. نیکسٹ ہم اپنے لیکچر میں سوشلائزیشن کے جو ڈفرینٹ ایجنٹس ہیں اور ڈفرینٹ سوشولوجیکل پرسپیکٹیو سوشلائزیشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، لائک فنکشنلزم، کانفلکٹ پرسپیکٹیو، اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. تھینک یو.